بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ موجود ہیں۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ ایک تو نامکمل جوڈیشل کمیشن، اوپر سے اپنے حق میں ہی ووٹ دے کر جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے پہلے سربراہ مقرر، 6 حکومت کے 1 عدلیہ کے ووٹ سے جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے ہیڈ بن چکے ہیں۔ یہ روایات اور عدالتی نظیروں کے عین مطابق ہے؟ اب تو یہ موسم ہے کہ ہر روایت جو ہے اس کو پامال کیا جائے، ہر جو کرینہ تھا کام کرنے کا اس کو نظر انداز کیا جائے۔ ہماری بے شمار ججمنٹس ہیں سپریم کورٹوں کی، ہائی کورٹس کی، کہ جب ایک ادارہ تشکیل دیا جاتا ہے تو اس ادارے کے تمام ممبران کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ان میں سے نہ آئے تو ٹھیک ہے، کارروائی ہو سکتی ہے اگر کورم پورا ہو، لیکن شروع کی جو تشکیل ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بالکل بات واضح ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی بری ترمیم ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پارلیمان کو کوئی استحقاق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ترمیم لکھی ہوئی ہے کاغذ پر وہ یہ کہتی ہے کہ 13 رکنی یہ جوڈیشل کمیشن ہوگا اور اس کا ایک ممبر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سینئر موسٹ جج ہوگا، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آج کے سیشن میں آج کی کارروائی کے لیے وہ سینئر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ کا میسر ہوتا، لہٰذا یہ کمیشن تشکیل ہی نہیں ہوا آئین کے مطابق۔ تو ایک تو یہ بات بالکل درست ہے، یہ غلط ہوا۔ پھر ایک جج صاحب کا اپنے حق میں ووٹ دے دینا یہ بھی ایک بالکل نئی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں عالمی تاریخ میں آپ کو کم کوئی مثال ملے گی اس کی کہ ایک عدالتی نوعیت کے معاملے میں اپنے ہی حق میں فیصلہ دیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو ماحول ہے ہمارا اس ملک میں وہ قانون اور آئین اور کسی روایت، اصول، شرافت کا تو ہے ہی نہیں۔ اب تو جو کرنا ہے کریں، جو مقصد ہے صرف وہ حاصل کرنا ہے۔ مقصد اگر ایک مخصوص قسم کا بینچ قائم کرنا ہے، مخصوص لوگوں کو اس پہ مقرر کرنا ہے تو ہر کام کر لیا جائے گا وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ سر یہ سلمان اکرم راجہ سر بتائیے گا کہ اب جب میں پوچھتی ہوں کون سی سپریم کورٹ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ ود ان اے سپریم کورٹ کا بھی تذکرہ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آئینی بینچز کمیٹی ایک الگ کمیٹی آ گئی ہے جس میں جسٹس امین الدین، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس جمال خان مندوخیل ہے، اور اوریجنل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور اور اب جسٹس امین الدین ہے۔ جوڈیشل سائٹ پر اختیارات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ کس کا زیادہ اختیار اور لیڈ رول ہے وہ تو جسٹس امین الدین کا ہے۔ اب کیا جسٹس امین الدین صاحب اب سپر چیف جسٹس بن گئے ہیں اسینشلی؟ یہی تو ہماری گزارش تھی کہ یہ بالکل یہ بینچ نہیں ہے۔ بینچ تو تب ہوتا جیسے کہ بھارت میں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے 5 یا 7 سینئر ججوں پر مشتمل ایک بینچ بناتے جس کی سربراہی چیف جسٹس ہی کرتے۔ یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک طرف رہ گئے، ان کے اختیارات محدود ہیں۔ اس آئینی بینچ کے جو اختیارات ہیں، اس کے جو اراکین ہیں اور اس کے جو اب صدر ہوں گے یا سینئر جج ہوں گے، اصل میں تو وہ ہیں پاکستان کی چیف جسٹس اگر آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ تمام آئینی معاملات پہ ان کا اختیار ہے۔ ہم کوئی بھی اگر مقدمہ کرتے ہیں جس میں آئین سے انحراف کا معاملہ ہے تو وہ یہاں جائے گا۔ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ آئینی بینچ ایک طرح سے سپریم کورٹ ہے اب۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا مستقبل اب جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں قائم 7 رکنی بینچ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ بھی یہی آئینی بینچ کرے گا۔ اب آپ انڈرسٹینڈ کریں سر، یہ مسئلہ ہمارا اتنا یونیک ہے، جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال خان مندوخیل، تینوں آنریبل ججز نے ان کے فیصلوں کی روشنی میں ہی حال ہی میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی گئی ہے، اہم کردار ادا کیا ہے اس فیصلے نے۔ 63A کا ریورسل جو ہے حکومت کو امبولڈن کر دیا اس نے۔ پھر 4 ماہ بعد بھی ہم نے دیکھا 12 جولائی کے ریزرو سیٹس کے فیصلے پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، مزید فیسیلیٹیٹ ہوئی حکومت۔ تو کیا ان ججز کی موجودگی میں 26ویں آئینی ترمیم کی ریڈریسل کی آپ جینوئن امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ابھی مزید تقرریاں بھی ہوں گی۔ آئینی بینچ ابھی مکمل میری نظر میں شاید نہیں ہوا۔ جو ارادے ہیں ارادہ سازوں کے وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو اس سے بڑا بینچ بنانا پڑے گا۔ اس میں اور یہ جج لگائیں گے اپنی مرضی کے، کیونکہ ابھی تو 17 جج انہوں نے سپریم کورٹ میں مزید لگانے ہیں۔ جو کل قانون سازی ہوئی جس طریقے سے ہوئی وہ شرمناک تھا، اور جس نیت سے ہوئی وہ اس سے زیادہ بدتر ہے۔ تو بالکل آپ نے سپریم کورٹ کو تو دفن کر دیا کل۔ یہ مثال اس کی نہیں ملتی کہ ایک سپریم کورٹ میں آپ ایک ہی دن میں اس کی تعداد میں اس کو تعداد کو دگنا کر دیں۔ تو مقصد یہی ہے، دس از کورٹ پیکنگ ود اے وینجنس،
یعنی کہ اپنی مرضی کی ایک عدالت قائم کی جائے. اس عدالت میں ان 15 ججوں میں یا 15 جمع 2 جو ایڈ ہاک جج ہیں، ان میں اگر کوئی جج تھا جو مقتدرہ کے خلاف، جو آئین اور حق کی پاسداری کے لیے کھڑا ہونے کو تیار تھا، جو آزاد منش تھا، اس کو اب بالکل ایک طرف کر دیا جائے گا. مزید جو جج لگائے جائیں گے، 17 جج صاحبان لگائے جائیں گے، وہ یہی 7 لوگ لگائیں گے جنہوں نے آج آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر کیا ہے. اور ظاہر ہے وہ حکومت اور مقتدرہ کی خواہش کے مطابق ہوں گے. تو میری نظر میں اب اس ملک میں آزادی جو ہے عدلیہ کی اور آئینی اقدار جو ہیں ان کو سہارا بنا کر کھڑا ہونے کی جو گنجائش ہے وہ بہت ہی محدود ہو تو گئی ہے، راجہ صاحب ختم ایک ہو طرف گئی ہے. بینیفیشریز ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، 26ویں آئینی ترمیم، جسٹس جمال خان مندوخیل تو اب خود ہی جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن چکے ہیں. جوڈیشل ڈیوائیڈ اب اتنی مستحکم اور واضح ہو گئی ہے، تو کیا حکومتی اسٹرینتھ بھی تو اسینشلی آپ دیکھ رہے ہیں 8 اسٹرانگ دکھ رہی ہے؟ جن من پسند 17 ججز کی انڈکشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، نہ ہی وہ مشکل کام ہوگا، نہ ہی ایک نئی آئینی ترمیم لانا یا ایون جو اوریجنل آئیڈیا تھا کہ آئینی کورٹ بنا دیا جائے وہ لانا، اور آف کورس اس کو چیلنج بھی کریں گے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جی ہو گیا نا، وہ تو کام اب ہو گیا. اب ان کو نئی عدالت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بینچ جو ہے در حقیقت ایک نئی عدالت ہے، ایک نئی متوازی نہیں بلکہ اس سے برتر، سپریم کورٹ سے برتر ایک عدالت ہے. اس کے لیے وہ نئے جج صاحبان کا اب کریں گے تعین. جو 17 آسامیاں پیدا کی گئی ہیں، تو اب جو مرضی کریں، اس کے بعد جو مرضی آئینی ترمیم کریں، جو مرضی جو پہلے مقدمات ہوئے ہیں، ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے، ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، اس میں بالکل اپنی مرضی کے فیصلے یہ لیں گے. اور یہی ہماری استدعا تھی جب ہم اس ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے تھے. مولانا کے پاس بھی، مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی میں نے یہی مقدمہ پیش کیا تھا کہ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو راستہ کھل جائے گا ہر قسم کی اور تباہی کا. سر آپ کو لگتا ہے ابھی بھی فل کورٹ کا تصور اپنی جگہ قائم ہے جس طرح ہم بات کر رہے تھے؟ بیکاز یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو فیلئر رہا ہے کہ فکس کر سکے پینڈنگ پٹیشنز کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہیں، یہ پٹیشن اسپیسیفکلی ان گراؤنڈز کے اوپر ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کے وجود کو چیلنج کر رہی ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں پروسیڈ کر سکتے. تو سپریم کورٹ کا ان کو نہ سننا اور ادر معمول کی کارروائی کے حوالے سے آگے بڑھنا، اس کو آپ ایبڈیکیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ جی وہ خط آپ پڑھ لیں جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے لکھا ہے، ہاں. تو میری نظر میں یہی صورتحال ہے. تو ججز کمیٹی ڈیسیجن جو ہے وہ امپلیمنٹ اب ہو سکتی ہے یا ریلیونٹ ہو گئی ہے؟ یہ بھی بتا دیجئے. وہ خط تو ہے موجود مگر اب یہ آئینی بینچز بھی بن گئے. جی میری نظر میں تو ہے. اگر ایک کمیٹی کا سیشن ہوا تھا اور اس سیشن میں یہ طے پایا 2-1 کی اکثریت سے کہ ان پٹیشنز کو ہم نے سننا ہے اور فل کورٹ نے سننا ہے، تو پھر یہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ اس کا نہ ہونا جو ہے بالکل باعث تشویش ہے. تو لیکن اب بیرسٹر ہو انہوں نے بنا دیا ہے آئینی بینچ. یہ بات اب ماضی کا حصہ بن گئی. سر آئی جسٹ ڈونٹ آلسو انڈرسٹینڈ، کیا یہ لیک آف یونٹی اور کنفیوژن ود ان دا سپریم کورٹ، کیا سنگولرلی اس کو سپریم کورٹ کو ہی نہیں بلیم کرنا چاہیے فار دا کنڈیشنز ایز دے آر ٹوڈے؟ دیکھیں یہ جو لیک آف یونٹی ہے یا جو تقسیم ہے، یہ تو بہت عرصے سے چل رہی ہے نا. یہ تو ہم نے دیکھا کہ جب 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کی بات ہوئی، 3-2 ہے یا 4-3 ہے، اس وقت سے یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا ہوا ہے. اس نے رنگ بدلا ہے اس تقسیم نے، لیکن تقسیم تو قائم رہی ہے، آج بھی موجود ہے. لیکن اب اس تقسیم کا کوئی وقت نہیں رہے گی. جب 17 نئے جج صاحبان مقرر ہو جائیں گے تو اگر 6-7-8 جج صاحبان ایک نظریے کے حامل ہیں بھی، تو ان کی کیا وقت رہے گی 34 ممبروں میں؟ ایک 34 ممبر سپریم کورٹ میں 7-8 جج صاحبان جو ہیں وہ بالکل ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا. ان کو 3 ممبر 5 ممبر بینچوں میں بٹھا دیا جائے گا اور وہ اپنا ایک ووٹ لے کر بیٹھے رہیں گے. تو اب نظر یہی آتا ہے کہ سپریم کورٹ مکمل طور پہ حکومت کے من پسند، حمایت یافتہ، خیرخواہ ججوں پر مشتمل ہوگی، اور اسی طرح ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا. اینڈ لاسٹ کوشچن بیرسٹر صلاح الدین صاحب، جسٹس منیر ملک صاحب سینئر وکیل کہتے ہیں سٹینڈ لیں، اٹھ کھڑے ہوں، جوڈیشری لیڈ کرے اسے. اسی طرح اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ود ان دا جوڈیشری سٹینڈ لینا ہوگا. نن آف دیٹ از ہیپننگ سر. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبلٹی سپریم کورٹ کے تمام ججز کی ہے کہ وہ اس ایشو پہ سٹینڈ لیں.
کیوں نہیں لیا اب تک اس پہ اپنا بات ہو سکتی ہے، مگر اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ضرور سپریم کورٹ کے ججز پہ عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب۔ ون مور کوشچن فار یو راجہ صاحب، آپ کے عمران خان صاحب حالیہ ترمیم کو گینگ آف 3 ایکسٹینشن مافیا قرار دے رہے ہیں ونس اگین، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ظلم کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں، مگر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے لیڈران کہتے ہیں کہ ان کو امید ہے کہ معاملات ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں، لیکن جو عمران خان صاحب کا موقف ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ مجھے کوئی اور راستہ اب نظر نہیں آتا سوائے سڑکوں کے۔ تمام آئینی، قانونی، پارلیمانی راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن کے رزلٹ کو دھاندلی کے ذریعے بدلا گیا۔ ایک ایسی پارلیمان بنائی گئی جس سے یہی کچھ کرانا تھا، وہ تمام کام اب کرائے جا رہے ہیں ایک پارلیمان سے جو خود ان بنیادوں پر کھڑی ہے جو غیر قانونی، غیر آئینی ہیں۔ تو اب جب ووٹ کی کوئی وقت نہیں رہی، عدالت کی کوئی وقت نہیں رہی، آئین اور قانون جو ہیں وہ لونڈیاں بن گئی ہیں جو دل چاہے چند لمحوں میں کرا لو اس اسمبلی سے اور ان عدالتوں سے، تو اب کیا چارہ ہے آپ کے اور میرے پاس؟ ہم غلام بنیں، ایڑیاں رگڑیں، سسکیں، یا ہم سڑکوں پہ نکلیں؟ تو سر تو چارہ ہمیں تو ان ہے، دو آپ راستوں میں پولیٹیکل سے ایک قیادت کو انگیج راستہ۔ کیجئے، کیونکہ اب 5 سال تو اسی پالیسی کا تسلسل ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی کمان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی جس طرح آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے، تو پولیٹیشنز کو انگیج کریں۔ پی ٹی آئی امید جو کر رہی تھی وہ تو اب نہیں ہوتا دکھ رہا، اب کیا کریں؟ یہ حکمت عملی پی ٹی آئی کی نہیں، یہ تو قوم کی ہونی چاہیے نا۔ قوم کو اپنی آزادی چاہیے۔ یہ کہنا کہ یہ سب کچھ ہم معاشی ترقی کے لیے کر رہے ہیں ایک مذاق ہے۔ دیکھیں، کوئی سیکھتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنی تاریخ سے نہ دنیا کی تاریخ سے، کہ معاشی ترقی ایسے نہیں ہوتی۔ ہمارے جیسے معاشرے جہاں ایک روایت ہے سیاسی موبلائزیشن کی، گفتگو کی، اخباروں کی، تقریر کی، الیکشن کی، وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے وہ اس ملک کے عوام اور ریاست کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے، ایک خلیج پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ خلیج جو ہے کسی طرح بھی معاشی ترقی کا باعث نہیں بنے گی۔ آپ نے ایک حکومت قائم کی جو ایک مصنوعی حکومت ہے جس کا واحد کام یہ ہے کہ وہ جی حضوری کرے طاقت کے سامنے۔ آپ نے ہر ادارے کو جو ہے سرنگوں کیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے نوجوان، اس ملک کے ادھیڑ عمر لوگ، مینیجر، ڈاکٹر، وہ سب جی جان سے ترقی میں مشغول ہو جائیں گے۔ نہیں ہے ایسا ہو رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے نوجوان جو ہیں وہ بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگ نہیں سکیں گے، بے دلی سے وہ رہیں گے یہیں۔ لیکن جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ کسی طرح بھی اچھی نہیں ہے، اور جو بھاگ سکے گا وہ بھاگ جائے گا، چاہے وہ 20 سال کا ہو یا 40 سال کا ہو یا بہت بہت 50 سال شکریہ، کا ہو۔ ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ موجود تھے۔